السلام علیکم ناظرین شام گہری ہوتے ہی ایک ایک دو ہندو مندر میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد 40-50 کے درمیان تھی اور یہ رجا دہر کی فوج کے منتخب جنگجو تھے۔ یہ سب تاجروں کے قافلوں کے ساتھ تاجروں کے ملازم، محافظ اور شتربان بن کر آئے تھے اور یہیں رہ گئے تھے۔ انہوں نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ مقامی ہندو کے گھروں میں باہر کے جو ہندو چھپے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے گھروں سے نکلنے لگے۔ وہ دبے پاؤں چھپتے چھپاتے مندر تک پہنچ رہے تھے۔ یہ بھی دہر کی فوج کے آدمی تھے۔ مسلمان حاکم اطمینان کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ شہر میں امن و امان ہے، اور اگر امن و امان تباہ بھی ہوا تو باہر کے حملے سے تباہ ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ خدشہ تو آیا ہی نہیں تھا کہ شہر کے اندر سے بھی تباہی اٹھ سکتی ہے۔ دیوار پر جو گشتی سنتری تھے ان کی تعداد تھوڑی تھی اور وہ چوکس بھی نہیں تھے۔ مندر اب جنگی آپریشن روم بن چکا تھا۔ چندرام ہالا ہدایات دے رہا تھا۔ ہندو فوجیوں میں سے بعض کے پاس تلواریں اور باقی برچیوں سے مسلح تھے۔ یہ چندرام ہالا کی زمین دوست سازش تھی۔ اس نے سیسم کے مندر کے بڑے پنڈت کو سب سے پہلے اعتماد میں لیا تھا اور پھر خود کسی بحروب میں سیسم آیا اور اپنی آنکھوں دیکھا تھا کہ قلعے میں مسلمان فوج کی تعداد کتنی ہے اور رات کو کہاں کہاں سنتری ہوتے ہیں۔ اس نے پنڈت کو اپنی اسکیم بتائی تھی۔ اس کے تحت ہندو فوجیوں نے تاجروں کے بحروب میں آنا اور ہندوؤں کے گھروں میں چھپنا تھا۔ سیسم کے ہندوؤں کو مندر سے یہ ہدایت ملی تھی کہ وہ بحروب میں آنے والے فوجیوں کو اپنے گھروں میں چھپا لیں۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ راجہ دہر کو اس سازش کا علم تھا یا نہیں۔ ہندو فوجی مندر اور گھروں سے نکلے۔ انہیں جس طرح بتایا گیا تھا وہ اکیلے اکیلے بھی دو اور تین اکٹھے بھی شہر میں پھیل گئے۔ اکیلے اکیلے سنتری کو دبوچ لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ مسلمان فوج کی نفری قلیل تھی اور سوئی ہوئی تھی۔ ان پر چندرام کے آدمیوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان میں کچھ زخمی اور شہید ہوئے اور باقی قیدی بنا لیے گئے۔ سیسم کے دو مسلمان حاکم عبد الملک بن قیس اور حمید بن ودا نجدی کے محافظوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن نقصان اٹھایا۔ صبح طلوع ہوئی تو سیسم کے قلعے سے مسلمانوں کا پرچم اتر چکا تھا اور راجہ دہر کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ مسلمان حاکم اور سپاہی چندرام ہالا کے قیدی تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ چندرام ہالا نے تمام مسلمانوں کو قلعے سے نکال دیا تھا اور کوئی قیدی اپنے پاس نہیں رکھا تھا۔ محمد بن قاسم کو اروڑ کے قریب خیمہ گاہ میں اطلاع ملی کہ سیسم پر دشمن کا قبضہ ہو گیا ہے۔ محمد بن قاسم کو بتایا گیا کہ یہ طوفان شہر کے اندر اٹھا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک تجربے کار سالار محمد بن مصعب کو 1000 سوار اور 2000 پیادے دے کر کہا کہ وہ کہیں رکے بغیر سیسم پہنچے اور قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ خدا کی قسم ابن مصعب، محمد بن قاسم نے کہا، میں یہ نہیں سن سکوں گا کہ تم نے باغیوں کو بخش دیا ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہیں کتنی جلدی واپس بھی آنا ہے۔ حالات سے تم واقف ہو۔ ابن قاسم، محمد بن مصعب نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی خبر سنو گے۔ 1000 سوار اور 2000 پیادے بہت تیز چلتے 2 روز بعد سیسم پہنچ گئے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ چندرام، محمد بن مصعب نے اعلان کرایا، قلعے سے باہر آ جاؤ ورنہ آتشی تیروں سے ہم شہر کو آگ لگا دیں گے اور تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہندوؤں نے دیواروں کے اوپر سے تیر برسائے لیکن ان کی نفری تھوڑی تھی۔ اس کے علاوہ شہر کے لوگوں نے چندرام ہالا کے ساتھ تعاون نہ کیا۔ شہر کا کوئی ایک بھی آدمی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق وہ ہندو بھی ان کے ساتھ نہیں تھے جنہوں نے ہندو فوجیوں کو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھا تھا۔ مختلف مورخوں کے حوالوں سے چاچا نامہ فارسی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ سیسم کے سرکردہ بدھوں نے چندرام کو گھیر لیا۔ شہر کے دوسرے لوگ جن میں کچھ ہندو بھی تھے باہر آ گئے۔ انہوں نے چندرام کو مجبور کر دیا کہ وہ قلعے کے دروازے کھول دے۔ لیکن کیوں؟ چندرام نے پوچھا، کیا تم اپنے ملک پر ایک غیر قوم کا قبضہ پسند کرتے ہو؟ شہر کے لوگوں کا شور و غوغا اتنا زیادہ بڑھا کہ چندرام ہالا مجبور اور بے بس ہو گیا۔ اس کے پاس فوجی نفری تھوڑی تھی۔ اس نے سیسم کے پنڈتوں پر بھروسہ کیا تھا۔ اسے توقع یہ تھی کہ شہر کے تمام لوگ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ مسلمانوں کو غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ حملہ ان کے ملک پر ہی نہیں بلکہ مذہب پر بھی ہے۔ لیکن لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں امن اور عدل و انصاف دیا تھا۔ مسلمانوں کے حسن سلوک کے اثرات کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ سندھ کے چنا قوم کی بیشتر تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آج کا طویل ترین آدمی عالم چنا اسی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ سیسم کے لوگ ایسے جوش میں آئے کہ چندرام ہالا کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ لوگ اسے اور اس کے آدمیوں کو جنہوں نے دھوکے سے قلعے پر قبضہ کیا تھا قتل کر دیں گے۔
لوگوں نے آگے بڑھ کر قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ محمد بن موصب اپنے سوار اور پیادہ دستوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ سندھ کی تاریخ لکھنے والے تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ شہر کے سرکردہ افراد نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کا استقبال کیا اور معذرت بھی پیش کی کہ چندرام ہالہ دھوکے سے قلعے پر قابض ہو گیا تھا۔ محمد بن موصب نے حکم دیا کہ چندرام ہالہ کو پیش کیا جائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ چندرام ہالہ غائب تھا۔ اس کی تلاش شروع ہوئی تو کسی نے بتایا کہ وہ مندر میں چھپا ہوا ہے۔ اسے مندر سے پکڑا گیا۔ اس کے فوجیوں کو جو بھیس بدل کر وقتاً فوقتاً شہر میں داخل ہوئے تھے پکڑ لیا گیا۔ وہ ان ہندوؤں کے گھروں میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے جنہوں نے انہیں پہلے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ اب کوئی ہندو انہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ اس جرم کی سزا سے ڈرتے تھے۔ کچھ دیر بعد سیسم کے ایک وسیع میدان میں اسلامی فوج کے ان چند ایک شہیدوں کی لاشیں اکٹھی رکھی ہوئی تھیں جنہیں چندرام ہالہ کے آدمیوں نے شہید کیا تھا۔ ایک طرف چندرام ہالہ، بڑے مندر کے 4-5 پنڈت اور ان کے پیچھے تمام فوجی کھڑے تھے جنہوں نے ان مجاہدین کو قتل کیا اور قلعے پر قبضہ کیا تھا۔ چندرام ہالہ کے فوجیوں سے تفصیلی بیانات لے کر معلوم کر لیا گیا تھا کہ یہ دھوکہ کس طرح عمل میں آیا تھا۔ محمد بن موصب اپنے کمانداروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ گھوڑے لاشوں کے قریب کھڑے تھے۔ وہاں سے ذرا پیچھے ہٹ کر شہر کے لوگوں کا ہجوم تماشائیوں کے گول دائرے کی طرح کھڑا تھا۔ مکانوں کی چھتوں پر عورتوں کا ہجوم تھا۔ اتنے بڑے ہجوم پر خاموشی طاری تھی۔ ہر کوئی دم بخود تھا۔ یہ موت کا سکوت تھا۔ سب جانتے تھے کہ موت اپنا کھیل کھیلنے والی ہے۔ مجرموں کی گردنیں اڑنے والی تھیں۔ وہ پنڈت جو دیوتاؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ محمد بن موصب نے ایک آدمی کو ساتھ لے رکھا تھا جو سندھی اور عربی زبان روانی سے بول اور سمجھ سکتا تھا۔ شہر کے لوگوں، محمد بن موصب نے کہا اور ترجمان ساتھ ساتھ بلند آواز سے بولتا گیا، ان لوگوں کا جرم تمہارے سامنے ہے۔ ہم فاتح ہیں۔ ہم چاہیں تو انتقام میں ان مجرموں کے ساتھ ان تمام ہندوؤں کے بچے سے بوڑھے تک کو قتل کر دیں جنہوں نے ان مجرموں کو اپنے گھروں میں پناہ دی تھی، لیکن ہم جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کیا کرتے ہیں۔ ان مجرموں نے جنہیں قتل کیا ہے ان کی لاشیں تمہارے سامنے پڑی ہیں۔ خدا کی قسم میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے کہ میں اپنے مقتولین کے خون کا انتقام اس پورے شہر سے کیوں نہیں لیتا، لیکن جس طرح تم لوگوں نے ہمارے لیے قلعے کے دروازے کھولے ہیں اور جس محبت سے ہمارا استقبال کیا ہے، میں اس کا صلہ ضرور دوں گا۔ میں چندرام ہالہ، اس کے ٹھاکروں اور اس کے فوجیوں کو، پھر شہر کے ان تمام افراد کو جنہوں نے انہیں پناہ دی، اپنے ان آدمیوں کے قتل کے جرم میں قتل کرنا مناسب فیصلہ سمجھتا ہوں۔ محمد بن موصب نے یہ الفاظ منہ سے نکالے ہی تھے کہ لوگوں کے ہجوم کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ چھتوں پر جو عورتیں کھڑی تھیں ان میں سے کئی ایک نے بازو اوپر کر کے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کے گھروں میں چندرام ہالہ نے اپنے آدمیوں کو چھپایا تھا۔ جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ میں نے سنا دیا ہے، لیکن میں شہر کے لوگوں کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو کہ ان قاتلوں اور دھوکہ بازوں کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ محمد بن موصب کہہ رہا تھا، میں چندرام ہالہ، اس کے ٹھاکروں اور مندر کے بڑے پنڈت کی جان بخشی نہیں کروں گا۔ باقی جو ہیں ان کا فیصلہ تم کرو۔ شہر کے 2-3 سرکردہ آدمی محمد بن موصب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اے سالار عرب، ایک آدمی نے کہا، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ قتل کے جرم میں انہیں قتل کیا جائے جنہوں نے یہ جرم کروایا ہے۔ پنڈت مہاراج کو لوگ مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ چندرام ہالہ نے لوگوں کو اپنے فوجیوں سے ڈرا کر اپنے آدمیوں کو لوگوں کے گھروں میں چھپایا تھا۔ اس کے ساتھ پنڈت نے ان لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکایا تھا۔ اگر آپ ہمارا فیصلہ قبول کریں تو قتل ان چند ایک آدمیوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے یہ جرم کروایا ہے۔ محمد بن موصب نے سیسم کے حاکم عبد الملک بن قیس اور حمید بن ودہ نجدی کی طرف دیکھا جو پاس ہی کھڑے تھے۔ دونوں نے تائید میں سر ہلائے۔ اس کے فوراً بعد چندرام ہالہ مندر کے 3 پنڈتوں، باہر سے آئے ہوئے ٹھاکروں اور شہر کے 2-3 سرکردہ ہندوؤں کی لاشیں شہیدوں کی لاشوں کے قریب تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی گئی تھیں۔ تاریخوں میں ایک اور چیز آئی ہے جو اس طرح بیان کی گئی ہے کہ محمد بن موصب نے سیسم سے ایک قاصد محمد بن قاسم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ سیسم کے حالات معمول پر آ گئے ہیں اور مجرموں کو سزا دے دی گئی ہے۔ محمد بن قاسم پریشانی کے عالم میں اس خبر کا انتظار بڑی بے صبری سے کر رہا تھا۔ یہ خوشخبری ملتے ہی اس نے اسی قاصد کے ہاتھ پیغام کا جواب دیا۔ جواب کچھ اس طرح تھا، محمد بن قاسم سالار عساکر عربی کی طرف سے محمد بن موصب کے نام، خداوند تعالیٰ سے مجھے یہی امید تھی کہ اس کی ذات باری ہماری دعائیں اور عبادتیں قبول کر لے گی۔ تم نے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے جس کا تم نے ذمہ لیا تھا۔
اب وہاں کے اموال میں صرف ان مقامی آدمیوں کو رہنے دو جو وہاں کے شمنیوں کی نظر میں قابل اعتماد ہوں، ہندوؤں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ میرا یہ پیغام عبد الملک بن قیس اور حمید بن ودا نجدی کے لیے بھی ہے۔ اب میں تم سے اور اپنے دونوں حکموں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ایک اور کامیابی حاصل کرو گے۔ تم جب واپس آؤ تو تمہارے ساتھ مقامی بدھوں کی کم از کم 4000 ایسی نفری ہونی چاہیے جو جنگجو ہو اور ہمارے مجاہدین کی طرح جرأت والے ہوں۔ وہاں کے شمنی سرداروں اور سرکردہ آدمیوں کی ضمانتیں لے کر ان آدمیوں کو فوج میں لینا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن موصب جب سیسم سے محمد بن قاسم کے پاس واپس آیا تو اس کے ساتھ اپنے دستوں کے علاوہ 4000 مقامی آدمیوں کی فوج تھی۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کس قوم کے آدمی تھے۔ لازمی طور پر ان میں چنا قوم کے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیسم کے حالات بہتر ہوئے تو گھوڑوں میں وبا پھوٹ پڑی، گھوڑوں کی کمی ہو سکتی تھی۔ حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دیا گیا تھا، لیکن اتنی دور سے گھوڑوں کا جلدی پہنچنا آسان نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ راجہ دہر حملہ کر دے گا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ دہر کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے کسی بیماری کی وجہ سے بیکار ہو گئے اور مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے محمد بن قاسم کو پیغام بھیجا تھا کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ واپس چلا جائے۔ محمد بن قاسم نے اسے بہت سخت اور توہین آمیز جواب دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک انتظام یہ کیا کہ تیر اندازوں کی بہت سی نفری کو دریا کے کنارے بھیج دیا۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ کنارے کنارے چلتے پھرتے رہیں اور جہاں انہیں دہر کی فوج دریا عبور کرتی نظر آئے اس پر تیروں کا مہ برسا دے۔ مسلمانوں کے پاس آتشی تیر بھی تھے۔ ان کے اگلے سروں پر ایسے آتش گیر سیال میں کپڑے بھگو کر باندھے جاتے تھے جسے آگ لگا کر تیر چلاتے تو تیر کی اتنی زیادہ رفتار کے باوجود آگ ہوا میں نہیں بجھتی تھی۔ یہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگا دیتے تھے۔ تاریخ ایسی شہادت بھی پیش کرتی ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے ایسے تیر بنا لیے تھے جو کمان سے نکلتے تھے تو ہوا کی رگڑ سے انہیں آگ لگ جاتی تھی۔ یہ کسی آتش سیال میں ڈبوئے ہوئے ہوتے تھے۔ محمد بن قاسم کا حکم یہ تھا کہ دہر کی فوج کشتیوں میں دریا پار کرنے لگے تو کشتیوں کو دریا کے وسط میں آنے دیا جائے، پھر ان پر آگ والے تیر پھینکے جائیں۔ محمد بن قاسم کا دوسرا حکم یہ تھا کہ رات کو فوج بیدار رہے۔ مسلمانوں کو صرف یہ فائدہ حاصل تھا کہ راجہ دہر کی فوج دریا کے پار تھی۔ راجہ دہر کے یہاں یہی مسئلہ زیر بحث تھا کہ عرب کی فوج پر حملہ کیا جائے یا اسے دریا عبور کرنے اور اپنے سامنے آنے دیا جائے۔ اس کے وزیر اور جنگی مشیر کہتے تھے کہ اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوگی کہ دشمن گھوڑوں سے محروم ہو گیا ہو اور اسے نئے گھوڑے لانے کی مہلت دی جائے۔ سردار محمد حارث سلافی راجہ دہر کے ساتھ ہی تھا۔ دہر نے اسے کچھ دن پہلے بلا کر کہا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کی فوج کے خلاف اس کی مدد کرے اور اپنے 500 عربوں کو جنہیں دہر نے پناہ دے رکھی تھی ایک دستے کی صورت میں اس کی فوج میں شامل کر دے۔ سردار علافی نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہو کر وہ مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ راجہ دہر نے اسے اپنے احسانات جتائے تھے لیکن علافی نہیں مانا تھا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ رہو؟ راجہ دہر نے اسے کہا تھا ہمیں کوئی مشورہ ہی دے دیا کرو۔ ہاں، علافی نے کہا تھا میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس طرح باغی عربوں کا سردار محمد حارث علافی راجہ دہر کے ساتھ تھا۔ ہمارا دوست علافی بھی یہاں موجود ہے۔ راجہ دہر نے کہا دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے۔ مہاراج، محمد حارث علافی نے کہا آپ کی فوج کے تمام حاکم حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں مشورہ دوں تو شاید انہیں اور آپ کو بھی پسند نہ آئے۔ سب نے اسے کہا کہ وہ بلا جھجک اپنا مشورہ اور تجویز پیش کرے۔ میں عرب ہوں، علافی نے کہا۔ عربوں کو آپ نے لڑتے دیکھ لیا ہے، ان کی پیش قدمی، ان کی جنگی کامیابیوں کو دیکھا ہے۔ آپ نے ان میں اپنے آدمی بھیجے کہ وہ وہاں تباہی مچائیں، لیکن آپ کو کامیابی نہ ہوئی سوائے ایک منجیک کے جو آپ کے آدمی وہاں سے چوری کر کے لائے تھے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ عربوں کے متعلق اور ان کی جنگی قابلیت کے متعلق سب کچھ جان لیا ہے، لیکن ان کے متعلق آپ بہت کچھ نہیں جان سکے۔ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عربی فوج گھوڑوں کے بغیر ہمارا مقابلہ کر سکے گی؟ راجہ دہر نے پوچھا کیا عرب کے پیادے ہمارے ہاتھیوں کو بھی پسپا کر دیں گے؟ کر دیں گے مہاراج، علافی نے کہا۔ وہ اسی ملک کے ہاتھی تھے جو فارس کے آتش پرستوں نے مسلمانوں کے خلاف چٹانوں کی طرح ان کے سامنے کھڑے کر دیے تھے۔ ان کے محاوت بھی آپ کے ملک کے تھے۔ ان ہاتھیوں کی سونڈوں پر آہنی خول چڑھے ہوئے تھے اور باقی جسم کے ارد گرد آہنی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ وہ کاسیا کی لڑائی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عرب کے مسلمانوں نے ان ہاتھیوں کو کس طرح میدان جنگ سے بھگایا تھا؟ ہمارے پیادوں نے ان ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ نے جنگ کاسیا کی تفصیل جاننی ہے تو ہماری سیریز سعد بن ابی وقاص دیکھ لیں۔ اور مہاراج، عرب کے مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے
کہ شروع میں ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہوتے تھے، کون سی جنگ ہے جو انہوں نے ہاری تھی؟ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ صرف اس وجہ سے عرب کی فوج کو کمزور نہ سمجھ لینا کہ ان کے گھوڑے بیمار ہو گئے ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ اس فوج کا سالار کم عمر ہے۔ اگر تم عرب نہ ہوتے تو عربوں کی اتنی تعریف نہ کرتے۔ راجہ دار کے ایک فوجی حاکم نے کہا، میرے عزیز دوست، الافی بولا، کیا تمہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہماری دشمنی اسی خلیفہ کے ساتھ ہے جس نے حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے؟ اور شاید تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ محمد بن قاسم کے دماغ میں یہ ٹھونس کر بھیجا گیا ہے کہ الافیوں کو ویسا ہی دشمن سمجھنا جیسے ہندو ہیں، لیکن تم دشمنی کی بجائے دوستی کا حق ادا کر رہے ہو۔ اسی فوجی حاکم نے کہا، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہمارے رسم و رواج نہیں جانتے۔ الافی نے کہا، دشمنی انسانوں کی ہوتی ہے، اس زمین کو دشمن نہیں سمجھا جاتا جس پر انسان پیدا ہوتے ہیں۔ میں تمہیں سچے دل سے پوری ہمدردی سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ محمد بن قاسم پر حملہ نہ کرنا، ورنہ ایسا نقصان اٹھاؤ گے کہ مسلمان سیدھے بلا رکاوٹ روڈ تک پہنچیں گے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ دریا پار کر جاؤ گے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری کشتیاں اس کنارے سے چلیں گی تو وہ اس کنارے پہنچیں گی، نہ واپس آ سکیں گی۔ ان کے پاس منجنیقیں ہیں اور آتشی تیر ہیں جو کشتیوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ راجہ دہر اناڑی نہیں تھا، دور اندیش تھا۔ اس نے اس وقت تک مسلمانوں کے ہاتھوں جو کھویا تھا اس سے وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے الافی کے مشورے کو قبول کر لیا اور فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور انہیں دریا عبور کر کے اس طرف آنے کی مہلت دی جائے گی۔ میں تم سب کو ایک بار پھر کہتا ہوں، راجہ دہر نے کہا، کہ عرب فوج ادھر آئے گی تو سامنے ہم اپنے ہاتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہوں گے، اور پیچھے یہ گہرا اور تیز دریا ہوگا، وہ ہمارے ہاتھ سے کٹیں یا پیچھے ہٹ کر ڈوب مریں گے۔ محمد بن قاسم کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ راتوں کو دریا کے کنارے گھوڑا دوڑاتا دور تک نکل جاتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ راجہ دہر اتنا کم عقل نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی کمزوری کو جانتے ہوئے بھی حملہ نہ کرے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ تیر انداز دریا کے کنارے 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ان کی نظریں دریا کی وسعت کو دیکھ رہی تھیں۔ دریا میں ذرا سی بھی کوئی غیر معمولی آواز اٹھتی تو جو تیر انداز یہ آواز سنتے چونک کر رک جاتے، دریا کی لہروں کو غور سے دیکھتے اور اس وقت وہاں سے ہٹتے جب انہیں یقین ہو جاتا کہ کسی دریائی مخلوق نے سر باہر نکالا اور ڈبکی لگائی تھی۔ تیر اندازوں کی ایک ٹولی چلتے چلتے رک گئی۔ دریا کی سطح پر انہیں ایک سایہ تیرتا نظر آیا۔ وہ رک کر دیکھنے لگے۔ سایہ آگے ہی آگے بڑھتا رہا تھا۔ پھر صاف نظر آنے لگا کہ یہ ایک چھوٹی کشتی ہے اور 2 آدمی کشتی کو چپوں سے کھینچ رہے ہیں۔ تیر انداز بیٹھ گئے تاکہ کشتی والے انہیں دیکھ نہ سکیں۔ پانی کا بہاؤ بڑا تیز تھا۔ کشتی کچھ آگے جا کر کنارے لگی اور 2 آدمی کشتی میں سے نکلے۔ تیر انداز جھکے جھکے چھپتے چھپاتے ان تک جا پہنچے اور انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ان دونوں نے عربی زبان میں بات کی۔ لب و لہجہ بھی عربی تھا، لیکن صرف عربی زبان سے یقین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ دوست ہیں اور دشمن کے آدمی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ محمد بن قاسم کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تیر اندازوں نے انہیں پکڑ لیا اور مشکوک آدمیوں کی حیثیت سے انہیں خیمہ گاہ میں لے گئے اور وہاں کے سنتریوں کے حوالے کر کے خود دریا کے کنارے آ گئے۔ انہیں شعبان ثقفی کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے سردار محمد حارث الافی کی طرف سے آئے ہیں۔ شعبان ثقفی کا خفیہ رابطہ الافی کے ساتھ تھا۔ وہ یقیناً ان آدمیوں کو جانتا ہوگا۔ وہ اسی وقت انہیں محمد بن قاسم کے پاس لے گیا۔ محمد بن قاسم بہت کم سوتا تھا۔ اس نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سو جائے تو رات کسی بھی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اسے جگا لیا جائے۔ کیا خبر لائے ہو؟ محمد بن قاسم نے ان آدمیوں کو اپنے خیمے میں بٹھا کر پوچھا۔ ہمارے سردار نے آپ کے نام پیغام دیا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اس نے کہا ہے کہ راجہ دہر کو اس نے منوا لیا ہے کہ وہ آپ پر حملہ نہ کرے۔ کیا اس نے راجہ دہر سے درخواست کی تھی؟ نہیں سالار اعلیٰ، اس آدمی نے کہا، ہمارے سردار نے راجہ دہر کو مشورہ دیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر حملہ کیا تو اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ الافی کے ان آدمیوں نے محمد بن قاسم کو وہ تمام باتیں سنائیں جو راجہ دہر کے ساتھ الافی کی ہوئی تھیں، اور دہر کے اپنے فوجی حاکموں نے اسے جو مشورے دیے تھے وہ بھی سنائے۔ سالار اعلیٰ، اس قاصد نے کہا، سردار الافی نے کہا ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے گھوڑوں کا انتظام کریں۔ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ وقت آپ کا دشمن ہوتا جا رہا ہے۔ سردار نے کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کو گھوڑے نہیں دے سکتا، کیونکہ دہر کو پتہ چل جائے گا، پھر میں آپ کی یہ مدد بھی نہیں کر سکوں گا جو اب کر رہا ہوں، اور آپ کو یہاں کے اندرونی حالات اور خفیہ باتوں کا علم ہوتا جا رہا ہے۔
کیا حارث اس راجہ دہر کے ساتھ ہی رہتا ہے؟ ہاں سالار اعلیٰ، قاصد نے جواب دیا۔ راجہ دہر اسے آپ کے خلاف اکسا رہا تھا، لیکن سردار نے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ صرف اس پر راضی ہوا تھا کہ مشاورت کے لیے اس کے ساتھ رہے گا۔ اور سردار اعلیٰ، دوسرے قاصد نے کہا، یہ بھی ہمارے سردار نے اس لیے قبول کیا ہے کہ راجہ دہر کے ساتھ رہنے سے اس کے ارادوں اور عزائم کا پتہ چلتا رہے گا۔ ہم 4 آدمی ہیں جنہیں سردار نے اپنے محافظوں کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہم بڑا خطرہ مول لے کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک چھوٹی کشتی چوری کی تھی، اب اس کشتی پر واپس جائیں گے اور اس طرح جانا پڑے گا کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ حارث سے کہنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ دونوں قاصد واپس چلے گئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔